بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کے موقع پر جو دعوت دی اس واقعے کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ دوستو، خندق کے جنگ کے وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے تھے۔ سخت دھوپ تھی اور سبھی لوگ بھوکے پیاسے تھے۔ میرے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں۔ آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ بھاگے بھاگے اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی کو بلایا اور کہنے لگے، میں نے اپنے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکے خندق کھودتے ہوئے دیکھا ہے، کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ میں انہیں کھانے پہ بلانا چاہتا ہوں۔ آپ کی بیوی نے کہا، ہاں، ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا جو ہے۔ آپ ایسا کریں، بکری کے بچے کو ذبح کریں، میں جو کو پیس کر روٹی بنا دیتی ہوں، پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور بولے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے کہنے جا رہا ہوں، تب تک تم دعوت کا انتظام کر لو۔ آپ کی بیوی کہنے لگی، دیکھو، ہمارے پاس جو کھانا ہے وہ 15 لوگ ہی کھا سکتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں دعوت کی بات کہنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کے کان میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے گھر پر تھوڑا سا سالن اور روٹی بنوائی ہے، میں آپ کو لے کر 15 صحابہ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور خندق والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، سنو، سبھی لوگوں کے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، دوپہر میں جابر کے وہاں سب کی دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو بھاگے اور اپنے گھر کی طرف آئے، اپنی بیوی کو بلایا اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خندق والوں کو دعوت دے دی، اب کیا کرے؟ کھانا تو صرف 15 لوگوں کا ہے اور 1500 لوگ خندق کھود رہے ہیں۔ آپ کی بیوی نے کہا، گھبراؤ نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے تو انتظام کے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ تم جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو جابر، جب تک میں خود تمہارے گھر نہ آؤں تم ہانڈی کو نہ اتارنا۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہانڈی کو اتارا اور روٹی کو اپنے پاس رکھا اور سب کو کہنے لگے، آؤ بھائی بیٹھو۔ سبھی لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے گئے اور صحابہ ایک ایک کر کے کھا کر جاتے رہے۔ 1500 آدمی کھانا کھا گئے اور ہانڈی بھی سالن کی بھری پڑی ہے اور روٹیاں بھی اپنی جگہ پڑی ہوئی ہیں۔ جب سارے لوگ کھا کر چلے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں نے بھی کھانا کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری ہڈیاں جمع کرو۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہڈیوں کو جمع کر کے دسترخوان پر رکھ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے اور آپ نے اللہ سے دعا کی اور سامنے رکھی ہوئی ہڈیاں بکری کا بچہ بن کر کھڑا ہو گئی اور چلنے پھرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو بھائی جابر، ہم نے تیرا کھانا کوئی نہیں کھایا، ہمیں ہمارے اللہ نے کھلا دیا، یہ اپنی بکری کا بچہ لے لے، اپنی بکری بھی سنبھال، اپنی جو بھی سنبھال، ہمیں ہمارے رب نے کھلا دیا۔ دوستو، جب ہم اللہ کی مانتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ کی برکتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ دوستوں کو بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رکھے، اور روز جزا کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، جس سے آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ آپ کا حافظ و نگہبان، اللہ یوں ہی آپ دوستوں کو ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ السلام علیکم۔